اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم امید کرنا تو سارے خیر و فیت نال ہو اللہ پاک نے یاد ہے جو اگر خیر و فیت نال نہیں بھی ہو اج تساں سے بڑی زبردست ایک خیر و فیت ہونے والی چیز ایک کن کے آئے ہیں ڈاکٹر متی اور رحمان صاحب موجود ہونے نے ذرا گپ شپ کرنے ہیں اور انہاں ایم وائی ایم کھٹک ایمرجنسی میڈیسن ڈینٹل اینڈ جنرل او پی ڈی لیبارٹری وغیرہ موجود ہے اور انہاں نال گپ شپ لانے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام وکاس بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہماری طرف آئے ہیں. تو سر بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا. تو دوسری بات شکریہ آپ ہم اس بات کا ادا کرتے ہیں، پہلے تو آپ کو جو ہے نا مبارکباد دیتے ہیں اس چیز کی کہ آپ نے بڑا زبردست ہمارے ناظرین کے لیے لوگوں کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا ہے، سوشل ورک کر رہے ہیں اس کے لیے. اور بتائیے کیا کچھ لے کے آئے ہیں ہمارے؟ بس پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مقصد میں لگے ہوئے تھے اللہ نے اس میں کامیاب کیا. اچھا. اور سوچ یہی تھی کہ ایک اچھی سی جگہ ہمیں ملے اور وہاں پر ہم اپنا ایک سیٹ اپ سٹارٹ کریں اور ہم سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اچھا. ہماری چونکہ 12-13 سال اس فیلڈ میں ہو چکے ہیں. اچھا. اور ماشاء اللہ سے اچھے سیٹ اپ میں ہم اپنا ریپرزینٹ کر چکے ہیں اپنے آپ کو. میں ایز اے ملٹری ہاسپٹل میں بھی اور شفا انٹرنیشنل میں بھی رہ چکا ہوں، سرجیکل اسٹیپ ڈاؤن آئی سی یو وغیرہ بھی، اور اس کے علاوہ او پی ڈی کا چارج بھی میرے پاس رہ چکا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا متی الرحمان بھائی مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ اس فیلڈ سے آپ جیسے کہہ رہے ہیں 10-12 سال سے اٹیچمنٹ ہے، تو 10-12 سال پہلے آپ کس طرح اس فیلڈ کو جوائن کیا، کیسے آنا ہوا ہے، کیسے آپ کا ذہن بنا کہ یار مجھے یہ کام کرنا چاہیے، یہ اس کام سے اپنے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں؟ کچھ ایسی سوچ نہیں تھی، بس والدین نے ہاتھ پکڑا، ہم اس پہ چل پڑے. اچھا. تو بس ایک اچھی سوچ ہوتی ہے والدین کی، اور اللہ کی طرف سے دینا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے، انسان کی کوشش ہوتی ہے. اچھا اوورآل آپ کہہ رہے ہیں کہ 10-15 سال ہو گئے آپ کو اس فیلڈ میں، تو 10-15 سالوں میں آپ نے اس فیلڈ کو کیسا پایا، انجوائے کیا ہے یا مشکل بھی ہوئے، یہ کیسے معاملات ہینڈل کرتے رہے ہیں؟ ہر قسم کے ہم ایمرجنسی ڈیل کرتے رہے ہیں، اور کافی طرح کے نا مشکلات تو ہوتی ہیں، انسان پہ گزر جاتی ہیں، اچھے وقت اور برے وقت گزرتے ہیں انسان پہ. اور اس کے علاوہ میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے ہر قسم کے ہم ایمرجنسیاں تو آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے ڈیل کی ہیں. آئی سی یو میں چونکہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ، تو آپ جیسے میں لیور ٹرانسپلانٹ میں بھی رہ چکا ہوں. اچھا. لیور ٹرانسپلانٹ کی آئی سی یو میں ہم ایسا ورک کر چکے ہیں، اور آئی سی یو کا اس کا میرا 3 سال کا ہے ایکسپیرینس، اور شفا انٹرنیشنل کا 1 سال کا ہے. تو یہ میرا آئی سی یو کا تجربہ ہے. اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ بار بھی پیشنٹ ہمارے پاس ہوتے تھے، آئی سی یو کے پیشنٹ. اچھا. جو کہ ہم بار وینٹ بھی فیسیلیٹیٹ کرتے تھے پیشنٹ کو. بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں جو وینٹ پہ چلے جاتے ہیں، لوگ برداشت نہیں کر سکتے ان کے اخراجات جو کہ ہاسپٹل کے ہیں. تو پھر ہمارے پاس ایسی ٹیم ہوتی تھی کہ جو ہم وینٹ رینٹ پہ دے دیتے، بیڈ رینٹ پہ لا کے دے دیتے تھے. اس میں ہمارے پاس ڈاکٹر کی وزٹنگ ہوتی ہے، جیسے کریٹیکل ہیلتھ کیئر ٹیکنیشین میں ایز اے خود ہوں، کریٹیکل ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز ہوتے تھے ہمارے پاس، ایمرجنسی میڈیسن کے ڈاکٹر ہوتے تھے. باقی جو ان کی جو یعنی کہ جنرل اس کا جو ڈاکٹر ہے، ٹریٹمنٹ کا ڈاکٹر ہوتا تھا، وہ تو الگ سے ہوتا تھا. یہ ہمارے پاس موجود ہوتے تھے پمس کے. یہ ہمارے پاس موجود ہوتے تھے، اور ہم گھر میں جا کے فیسیلیٹیشن دے رہے ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ سی پائپ، بائی پائپ، یہاں پر بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، سی پائپ بائی پائپ کے پھر رہے ہوتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سی پائپ بائی پائپ ہوتا کیا ہے، ضرورت ہوتی ہے ان کو. لیکن دمے کے مریض میں سی او پی ڈی کی طرف جب چلا جاتا ہے پیشنٹ، تو اس کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے. بہرحال ہم ان تمام چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک نارمل سی چیز ہے. اچھا زبردست ہو گیا جی، یہ تو بڑی زبردست ہمارے لیے
آپ لے کے آئے ہیں سروسز وغیرہ، تو مجھے بتائیں کہ آپ کو کب یہ بات ریئلائز ہوئی ہے کہ مجھے یہ اپنا سیٹ اپ جو کہ آج ایک سکسیسفلی آپ نے بنا لیا ہے، اتنا زبردست کلینک آپ کا بنا ہوا ہے، اس میں ہر قسم کی سہولیات میں دیکھا ہے، میں نے سارا وزٹ کیا ہوا ہے، موجود ہیں، تو یہ کب آپ کو ریئلائز ہوئی ہے کہ میں نے خود یہ میں نے سٹارٹ کرنا چاہیے کام؟ اصل میں ہم تھوڑے سے فیلڈ سے ہٹ گئے تھے، اچھا لیکن پچھلے 1 سال سے میرے ذہن میں کٹک رہا تھا یہ چیز کہ یار اپنی کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے. تو بس وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا، ایک دم سے بس سوچ بدلی اور ہم نے کہا یار کچھ نہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو، ہمارا اتنا ایکسپیرینس ہے، لوگ فائدہ اٹھائیں ہم سے. اور اس کے علاوہ باقی بہت سارے فیسیلیٹیشن ہم دیتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں، یہاں پہ ابھی لیبارٹریز وغیرہ بھی میں نے چیک کی ہے اور الٹراساؤنڈ کی سروسز بھی موجود ہیں، تو بتائیں کہ کون کون سے ٹیسٹ وغیرہ جو کہ آپ کے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے ادھر اپنا علاج کروانے کے لیے، ٹیسٹ وغیرہ کون سے ہو جاتے ہیں اور کیا کچھ سہولیات ہیں؟ بھائی ہمارے جو یہ ایمرجنسی سینٹر ہے نا، MYM خٹک ایمرجنسی سینٹر ہے، اور یہ ہے خٹک فارمیسی کے بالکل ساتھ ہی، ٹھیک ہے، اور 26 سرے گیٹ کے سامنے جی حاجی گلزار مارکیٹ میں نا. تو ایسا ہے کہ وہ کاش بھائی ہم 10 تاریخ کو اوپننگ کر رہے ہیں شام 5 بجے. اچھا الحمدللہ اس میں ہم 2 دن فری دے رہے ہیں. ہم آپ کے ناظرین جو دو بھی دن سن فری دو دے دو رہے ہیں؟ دن فری دے رہے ہیں. اچھا فری چیک اپ ہوگا اس میں وکاس بھائی ہمارے پاس گینوکالوجسٹ بیٹھ رہی ہیں، ڈینٹل بیٹھ رہا ہے ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ یورولوجسٹ بیٹھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جنرل فزیشین پیڈس کا ڈاکٹر بیٹھ رہا ہے. اور یہاں پر بہت سارے لوگوں کو کم سوچ میں آتا ہے، اینستھیٹک ہے ہمارے پاس. اچھا یہ ایک پین مینجمنٹ سینٹر، اچھا اچھا پین مینجمنٹ سینٹر کے حساب سے ایک اینستھیٹک بھی ہم نے رکھا ہوا ہے جو کہ آن کال ہوتا ہے ہمارے پاس انشاءاللہ. تو یہ فیسیلیٹیشن بھی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 30% ہم لیبارٹری میں اور معیاری لیبارٹری واک اینڈ کی اور پورے اسلام آباد ریجن کی جو ہے اور پاکستان میں اچانک نامور لیبارٹریوں میں سے ہے، جس کا نام ہے کیپٹل ڈائگنوسٹک سینٹر. آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا. کیپٹل ڈائگنوسٹک سینٹر میں تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، اس میں لیب بھی ہے، MRI CT اسکین، اور اس کے علاوہ EMG کے ٹیسٹ ہو گئے، انڈوسکوپی بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم انڈوسکوپی وغیرہ بھی کریں، اور اس کے لیے ہم تھوڑا سا لگے ہیں وہاں پر بھی. اچھا وکاس بھائی اس میں ہم لیبارٹری میں نا 30% جو ہے نا آف دے رہے ہیں. تمام تر لیبارٹری کے ٹیسٹ میں ہم انشاءاللہ 30% آف دے رہے ہیں. 2 دن کے لیے ہم 30% آف دے رہے ہیں. ڈینٹل سرجن ہمارے پاس بیٹھیں گے یہاں پر ڈاکٹر برکت صاحب، جو کہ PO کے ڈینٹل سرجن ہیں اور گولڈ میڈلسٹ ہے یہ، اچھا ٹھیک ہے. ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ گینوکالوجسٹ ہمارے پاس 2 بیٹھ رہے ہیں، وہ کافی اچھی گینوکالوجسٹ بیٹھ رہے ہیں. اس میں لوگوں کے ڈینٹل کے اور گینی کے بہت پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں جو کہ بعض اوقات لوگ بتاتے نہیں ہیں، تو فیملی پلاننگ کے حوالے سے لوگ ادھر ادھر مارے پھر رہے ہوتے ہیں. تو وہ پیچیدگی کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہاں پر ایک ہم پروسیجر روم بنا رہے ہیں، اس میں وہ کریں گے. باقی تو نارمل ڈیلیوری وغیرہ کے حساب سے وہ بھی ہم کر رہے ہیں کہ یار یہ ہم وہاں پر بنا لیں یہاں پر نا. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم فیسیلیٹیشن یہاں پر دیں گے اپنے عوام کو. میرے ذہن میں کوشچن، آپ کی باتوں میں سے ایک کوشچن نکلا ہے ذہن میں، تو وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جیسے یہ ایمرجنسی کی سہولیات ہے، آپ کام بھی کرتے رہے OPD میں ایمرجنسی میں، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کوئی بندہ آ جاتا ہے، کوئی دل کا اٹیک ہو جاتا ہے کسی کو، یا بعض اوقات بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے، بہت لو ہو جاتا ہے، یا شوگر ہائی ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی مسائل، جیسے آج کل کے جو بچے ہیں نوجوان، وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو برداشت نہیں کر سکتے کسی بات کو، تو سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، یا کوئی تو ایسی کوئی سہولیات آپ کے پاس ہیں کہ طبی امداد یا فرسٹ ایڈ جسے کہہ سکتے ہیں وہ آپ دے سکیں؟ وکاس بھائی اللہ تو سب سے پہلے لوگوں کو، یہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کو ہدایت دے. وکاس بھائی انشاءاللہ بلڈ پریشر، شوگر، اس میں ہمارے پاس ایسے ایسے پیشنٹ آتے تھے جو کہ بعض لوگوں نے مجھے دیکھا بھی ہوگا، ہم سے ٹریٹ بھی کرایا ہوگا. ایسے ایسے پیشنٹ آتے تھے، گدوال کے ہیں، اپنے یہ یہاں کے نزدیک کے پیشنٹ ہیں،
کہ جو بالکل جن کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ انشاءاللہ ہم نے یہاں ٹریٹ بھی کیے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہم سے گئے بھی ہیں، اور بلڈ پریشر کنٹرول میں لا کے ایمرجنسی کی صورت میں ہم نے بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا، بہت زیادہ ہائی شوٹ پہ چلا جاتا تھا، تو کنٹرول کیا ہے اس کو جو سا ہے نا مینیج کیا ہے، شوگر کے حوالے سے بھی ہم نے مینیج کیا ہے۔ دوسری رہ گئی یہ آپ میڈیسن کوئی بندہ کھا لیتا ہے یا پھر کچھ ایسی گولیاں کھا لیتا ہے، تو اس میں ہم کرتے ہیں اسٹومک واش وغیرہ کرتے ہیں نا، اچھا تو اگر ہمارے پاس وہ جلد سے جلد آ جاتا ہے تو ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ہاں اسٹومک واش کر لیتے ہیں اس پیشنٹ کا فوراً سے، اور اس میں پیشنٹ کو جو ہے نا ریلیف مل جاتا ہے، اور اللہ جان بچانے والا ہم مدد کرتے ہیں ایسے۔ اور دوسرا ہارٹ کا جو ہارٹ اٹیک والے پیشنٹ ہے نا، وہ ابھی فی الحال اتنی بڑی لیول پہ ہم ہاں چھوٹا موٹا ہو ہمارے پاس فرسٹ ایڈ وہ دے کے ہم آگے شفٹ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں وہ ہم یہاں پر مینیج نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ہاسپٹل کی وہ فیسلٹی نہیں ہے، یہ تو بڑے جو ہاسپٹل ہیں وہ یہ ڈیل کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ ہم اس کو فرسٹ ایڈ کے طور پر ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں اور آگے شفٹ کرتے ہیں تاکہ کم سے کم ریلیف کم سے کم تکلیف ہو اور ریلیف پیشنٹ کو دے کے ہم بھیج دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی باقی ساری چیزیں ہیں، جیسے جوڑوں کے درد کے حوالے سے، ہڈیوں، موروں، آرتھیو آرتھرائٹس، جوائنٹس آرتھرائٹس کے ساتھ بہت زیادہ شدید پین کے ساتھ ہوتے ہیں، فوراً سے ہم اس کو ریلیف کرنے کے لیے نا ہمارے پاس انیستھیٹک ہیں، وہ الحمدللہ الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ ان کو انجیکشن لگاتے ہیں، چاہے وہ موروں میں چاہے وہ جوڑوں میں، وہ ہم اس کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں۔ زبردستی۔ اچھا لاسٹ میں ایک کوشچن اور میں نے یہ کرنا ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کلینک کی ٹائمنگ بتا دیں آج ہوگا۔ وکاس بھائی ہم نے 3 ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں جنرل فزیشین، اچھا ٹھیک ہے، وہ ان کی ٹائمنگ ہے صبح 10 بجے سے لے کر شام 10-11 بجے تک ہو جاتا ہے، پیشنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ فی الحال ہم یہ 12 گھنٹے دے رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا ہے کہ ہم 24 گھنٹے دیں۔ اور اوپننگ کے حوالے سے ایک بتا دوں لوگوں کو کہ میرا واٹس ایپ نمبر جو ہم آپ آگے نوٹ بھی کرائیں لوگوں کو، اس پہ ایک ہم چٹ دیں گے جو کہ ٹوکن بعض اوقات ہوتا ہے، ٹوکن ٹائپ وہ چٹ دیں گے، اس پہ فری ہوگا، اور ڈاکٹر کا ہمیں بتا دیں گے ہم فلانے ڈاکٹر سے ہم چیک اپ کرانا چاہتے ہیں، اس کا ہم نام لکھ کے وہ آپ چٹ فارمیسی سے ہمارے یا اپنے ہمارے کلینک سے آ کے وصول کر لیں اسٹیمپ شدہ، وہ آپ نے چٹ ہمیں بتانی ہے، اور آپ کا نمبر آلریڈی آپ کا لگا ہوگا، اس پہ آپ نے آ کے چیک کرا لینا ہے۔ اور ڈیلی روٹین کے حوالے سے آپ اپوائنٹمنٹ نمبر آپ کے پاس ہے، اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ہم سے، اور ہم آپ کو جو ہے نا اس حوالے سے ہم کریں گے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، جتنا ہو سکتا ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے آپ کو۔ بالکل جی، جتنا ہو سکتا ہے وہ متی اور ایمان صاحب سے بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہو رہی تھی ہماری، اور بڑا زبردست طریقے سے جو ہے جی ہر چیز کو ایکسپلین کیا انہوں نے، اور یہ فری میڈیکل کیمپ بھی لگ رہے ہیں 2 دن 10 اور 11 اور 10 شام 5 بجے، شام 5 بجے کو اوپننگ ہے، 10 تاریخ شام 5 بجے کو۔ 10 تاریخ شام 5 بجے اوپننگ ہے، 10 جولائی کو، اور 11 جولائی تک 2 دن جو ہے نا باقاعدہ جو ہے جی 30% لیبارٹری میں آف دے رہے ہیں، الٹراساؤنڈ وغیرہ اور چیک اپ جو کچھ بھی ہوگا وہ فری ہوگا، اور باقاعدہ ان کا نمبر بھی نیچے مینشن کیا ہوا ہے ویڈیو پہ، آپ جو بھی آسانی طریقے سے سہولیات حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے آپ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کو کال کر کے بھی اپنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ وکاس بھی ہمارا اگلا مشن جو ہے نا وہ یہاں پر اسکن کے حوالے سے ہے، جیسے لیزر ہو گیا نا، اچھا یہاں پر کہیں پہ بھی لیزر نہیں ہے، اور پی آر پی ہوگی فیس کی، ہیئر پی آر پی ہوگی، یہ یہاں پر نہیں ہے، امید ہے کہ ہم اس پہ جلدی شاید کر لیں، یہ چیز بھی کر لیں۔ اور دوسری بات بچوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے آپ کو کر دوں کہ ہمارے پاس یہاں پر ختنے بھی ہوں گے، اور ختنے ہمارے پاس نہ پٹی ہوگی نہ اس میں آپ کو ٹانکے ملیں گے، رنگ والا ہوگا، ختنہ ہوگا، اور کوالیفائڈ پرسن آ کے کرے گا، یورولوجسٹ بھی ہمارے پاس بیٹھے ہیں اس چیز کے لیے، ٹھیک ہے، یورولوجسٹ بھی ہمارے پاس اس چیز میں بیٹھے ہوئے ہیں،
हम बाज़ औक़ात होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम अपने क्लासिफाइड डॉक्टर से कराना चाहते हैं ना, तो हमारे पास यूरोलॉजिस्ट उस चीज़ के लिए भी बैठा हुआ है, ठीक है। और दूसरा रह गया आपका बच्चों में वैक्सीनेशन के लिए बहुत दूर दराज लोगों को ना घूमना पड़ता है। हमने एक लेटर भेजा हुआ है, तो जैसे भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो उनसे उसको रिकमेंड करते हैं, तो एक दिन हमारे पास इंशाल्लाह वैक्सीनेशन हम मुकर्रर करेंगे, आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह। वो दिन भी आप लोगों को बताएं ताकि लोगों को फ़ायदा यहाँ पर हमारे से मिल सके। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जितना हो सके वो लोगों को फ़ायदा यहाँ पर देंगे। और बस अल्लाह से दुआ है कि जो हमसे हो सकता है वो हम मालिक बेहतर करेगा जी। MIM खटक इमरजेंसी आपके लिए बहुत कुछ सहूलियात भी लेके आ रहा है। देखें जी, बहुत तरह तरह की आजकल बीमारियां हैं। जैसे आप खुराकें खा रहे हैं तो तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं, हमें पता भी नहीं होता क्या कुछ होता है बंदे को अंदर, क्या कुछ चल रहा होता है मैदे में, अंदर गुर्दे में, कहाँ कहाँ दर्द उठते हैं और कैसे कैसी बीमारियां आती हैं, ये समझ नहीं आती। लेकिन जो है जी, ये मतियूर रहमान साहब ने बहुत ज़बरदस्त एक काविश की है, एक ज़बरदस्त किस्म का मल्टी क्लिनिक कह सकते हैं हम इसको, लेके आए हैं। यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज वगैरह भी है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद है, और भी बहुत कुछ जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए यहाँ पे सहूलियात मौजूद हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाएं, विज़िट करें। वाह कैंट के लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक खुशखबरी है, हम कह सकते हैं। 26 सरिया, 27 सरिया और गुदवाल और गिद्दरनवा के लोग, बुद्धो, बोटी मोड़, समथिंग मुस्लिमाबाद कह लें, हुसैनाबाद, बस्ती, आगे पीछे ये जितने भी राउंड अबाउट, शादमान टाउन भी करीब पड़ता है, उसके बाद आगे ये गुलशन कॉलोनी कह लें इसको। तो दूर दराज से भी जो है ना लोग आ सकते हैं, इनके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की सहूलियात है और क्वालिफाइड डॉक्टर भी मौजूद हैं और बहुत तजर्बाकार। तो हाँ, नर्स क्वालिफाइड हमारे पास स्टिचिंग करने के लिए इंशाल्लाह हर लिहाज से आपको सहूलियात मिलेंगी। और नीचे दिए गए नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है, अगर आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए, क्योंकि आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, ये आपको मालूमात देंगे जहाँ पे इनका क्लिनिक है। वैसे तो इतना मुश्किल रास्ता नहीं है, खटक फार्मेसी जो है उसके बिल्कुल साथ ही इन्होंने क्लिनिक अपना बनाया है, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं। उसमें व्हाट्सएप पे नंबर है, मैं व्हाट्सएप पे उनको डील कर लिया करूँ। एक मैसेज हमें अगर बाज़ औक़ात हम लोगों का ना सुन सकें, कॉल ना सकें, बिज़ी हों, तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है इसमें, तो इंशाल्लाह फ़ौरन से रिस्पॉन्स लोगों को मिलेगा। बेहतरीन हो गया। बाज़ औक़ात डॉक्टर साहब बिज़ी भी होते हैं, कॉल नहीं, पेशेंट अटेंड कर रहे होते हैं, कॉल नहीं भी उठा सकते। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें इनको, अपना पैगाम जो भी है वो आप व्हाट्सएप के ज़रिए इनको भेज दें, और जो ही फ्री होते हैं और आपको जो है ना उसका रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। और अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, बेहतर से बेहतरीन करने के लिए, अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, अगर कोई शुगर का मरीज़ है, अगर कोई दमे का मरीज़ है, किसी भी मर्ज़ का शिकार है, जो सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं ये आपको फैसिलिटेट करेंगे बहुत अच्छा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी से प्यार अगर करते हैं ना तो उनकी उससे बीमारियों को बहुत ज़्यादा दूर भगाएं। तो अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें, खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इस मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने।